بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم بندے ہیں، بندوں سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایمان والا اپنی غلطی پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہوا، پھر جب وہ گناہ نہیں چھوڑتا اور اس کے آگے کچھ نہیں سوچتا تو وہی غلط عمل عادت بن جاتی ہے۔ پھر جو پہلے سوچتا تھا کہ یہ تو گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عادت ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ جب اسے کوئی ٹوکتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم ایک جانتے ہیں ایسے لوگوں کو ملاقات رہتی ہے، سننا نہیں چاہتے لوگ، حال بتاتے ہیں اپنا اپنا کہ کوئی علاج بتا دو، اس کا علاج کیا کیا جائے، تو بتانا ہوتا ہے تو حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے نے، جن کو شادی سے پہلے میں جانتا تھا کہ بہت بچی نیک مانی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، اور غربت میں ہی زندگی گزر رہی تھی، کچھ لوگوں نے کچھ تعاون کر دیا چپکے سے، رشتہ داروں نے، اور زندگی وہاں تک پہنچ گئی کہ اب نکاح کی وقت آ گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح جو ہے مالدار سے ہوا، مالدار تھا، آزاد خیال تھا، مالدار تھا، آزاد خیال تھا، لیکن اسے صحبت نیکوں کی مل گئی تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ ایمان والا غلطی کرتا ہے، جب تک پچھتاتا ہے تب تک اس کی تبدیلی کا بڑا امکان رہتا ہے کہ بدل جائے گا۔ اچھوں کی صحبت چاہیے، جہاں بیٹھنے پر اللہ کی محبت بڑھتی ہو، دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہو، رات دن دنیا دنیا سوچنے کے بجائے کچھ فکر آخرت آ جاتی ہو، تو ایسی جگہ زندگی بدلتی ہے۔ تو نوجوان ایسی جگہ جانے لگا جہاں اس کی زندگی بدل گئی۔ اب چونکہ اسے معلوم نہیں تھا، اس لیے ایک ایک چیز پوچھ کر کرنے لگا، اور یہاں وہ لڑکی کچھ مالداروں سے اس کی بات ہونے لگی، اور فون ہے آج کل، تو ان کی وہ پارٹی میں آنا جانا شروع ہو گیا، تو پھر اس کا شوق بڑھنے لگا۔ اس لڑکے کا، جوان کا شوق بے دینی سے دین کی طرف آنے لگا، اور وہ دھیرے دھیرے اپنے ماحول کے بگڑنے کی وجہ سے اپنے بھلے اعمال چھوڑتی رہی اور برائیاں لیتی رہی معاشرے کی خرابی کی وجہ سے، یہاں تک کہ شوہر نے سمجھایا کہ دیکھو میں غلط کرتا تھا، میں آج بھی جا کے غلط کر سکتا ہوں، میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن مجھے فکر آخرت نے ستایا کہ مروں گا تو کیا ہوگا، تو میں برائیاں چھوڑتا جا رہا ہوں اور تم برائیوں میں بڑھتی جا رہی ہو۔ تو اس لڑکی کا جملہ اس عورت کا یہ ہے کہ اللہ کی سب بات ماننا پڑے گا۔ یہ گناہ پہ جب توبہ نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، سلب ہو جاتی ہے ایسے وقت میں، تو دھیرے دھیرے دل ایسا سیاہ ہونے لگتا ہے کہ پھر اچھی بات بری لگنے لگتی ہے اور بری بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ کتنا خطرناک جملہ ہے۔ اگر شوہر پلٹ کے اتنے پوچھتا کہ تیری ہر بات میں مانوں، تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے جو حضرت کی بات پڑھی گئی، اس سے مضمون یہ خیال ہوا کہ تھوڑی سی بات کروں اپنے لیے، کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم سے ہوتا ہے، اس کے لیے ہم صبح میں توبہ کر لیں کہ اللہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں یہ برا ہے اور مجھ سے ہو بھی جائے گا، آپ مجھے بچا لیجیے۔ تو اس وقت جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کیا جائے کہ پھر ہو گیا، معاف کر دیجیے، اور دن میں بار بار ہوتا ہے تو بار بار توبہ کیا جائے۔ شیطان کہے گا ایسی توبہ سے کیا فائدہ ہوگا، فائدہ ہے، اور رات کو سوتے وقت کہا جائے کہ اللہ مجھ سے پھر غلطی ہوئی، میں جانتا ہوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر نہیں چھوڑ پاتا، میرے اللہ مجھے آپ بچا لیجیے، کہہ کر دیکھا جائے، نہ جانے کتنوں نے اس پر عمل کیا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔